محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں، تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفیٰ ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے، تو مصطفیٰ نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں۔ تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو، اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے، تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب۔
عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے. کوئی خواہش بھی نہیں رہتی, کوئی تمنا بھی نہیں رہتی, اپنا آپ بھی نہیں رہتا. محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا, تو ہی تو ہوتا ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا. اپنے آپ کی تو نفی ہے. یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں, محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے, اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ. آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں, ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا. لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق, تیری محبت, تیری الفت, تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے, محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے. جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے, اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے, اس کا کہا مانا جاتا ہے. تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی, اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی, کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو, اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں, ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے, کسی کو پوچھنا نہ پڑے, تمہاری وضاقتہ, تمہارا طرز زندگی, تمہارا انداز حیات, تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفی کہہ کے پکارتے ہیں, اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں, بلکہ ہم سب مصطفی ہیں. تو ہمیں مصطفی کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفی کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا, اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفی بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی, میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفی ہوں. تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفی آ جائے, تو مصطفی نام سے, اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا. اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے. تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے, تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے, سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفی یا رسول اللہ. تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کے نوکر ہیں. جس سے آپ پیار کرتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں, اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں. اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں, اپنا وقت پیش کریں, اپنی صلاحیتیں پیش کریں, ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں, اپنا مال پیش کریں, اپنا خون پیش کریں, اپنی اولاد پیش کریں. تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو. ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں. ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے, اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. محبت خالی دعوے کا نام نہیں, محبت دلیل مانگتی ہے. ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے, العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب. عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے. کوئی خواہش بھی نہیں رہتی, کوئی تمنا بھی نہیں رہتی,
अपना आप भी नहीं रहता। मोहब्बत ही तो है जिसमें मैं नहीं होता, तू ही तू होता है। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, मैं काफिर होवा जे मैं होवा। अपने आप की तो नफी है। यहां मेरे फैशन भी चल रहे हैं, महबूब की मुखालफत भी चल रही है, और मैं कहूं कि मुझसे बड़ा जमाने में आशिक रसूल नहीं है, तो ये सवालिया निशान है मेरे इश्क पे। आओ अपनी तर्ज जिंदगी पे गौर करें, उनकी मोहब्बत के सांचे में ढल जाएं। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक वारी। फिर एक मर्तबा भी तेरा दरूद पढ़ना हुजूर की बारगाह में ऐसे पहुंचेगा कि तुझे उसका जवाब भी महसूस होगा। लेकिन अगर तेरा दिल सनम आशना हुआ तो फिर तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तो तेरा इश्क, तेरी मोहब्बत, तेरी उल्फत, तेरा प्यार तुझसे अमल मांगता है, महबूब के साथ वफा मांगता है। जिससे मोहब्बत की जाए उसकी अतात की जाती है, उसकी फर्माबरदारी की जाती है, उसका कहा माना जाता है। तो मैं और आप अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत अपनी तकमील तक तब पहुंचेगी, अपनी मंजिल तक तब पहुंचेगी जब मोहब्बत का हकीकी समरा भी हमें हासिल होगा। और वो क्या है कि हम अतात महबूब में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, 100 बार भी कहो तो इसकी चाशनी नहीं जाती, कि ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि जनाब हम मुसलमान होते हैं, हम आशिक रसूल होते हैं। फरमाया तुम्हें बताना ना पड़े, किसी को पूछना ना पड़े। तुम्हारी वज़ाक़ता, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी, तुम्हारा अंदाज़ हयात, तुम्हारा तर्ज मुआशरत इतना खूबसूरत हो कि तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। मैं तो कभी कहता हूं कि यार आज मुझे लोग मुस्तफ़ाई कह के पुकारते हैं, और आप में से भी बहुत सारे जो इस निस्बत से अपने आप को मंसूब किए हुए हैं, बल्कि हम सब मुस्तफ़ाई हैं, तो हमें मुस्तफ़ाई कह के जब पुकारा जाता है तो मैं कहता हूं ए काश के हशर के दिन भी हमें मुस्तफ़ाई कह के पुकार लिया गया तो सारे मसाइब और सारी तकलीफें हल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, इस अंदाज से हकीकी माना में मुस्तफ़ाई बनना पड़ेगा कि मेरे तर्ज ज़िंदगी, मेरे तवारे हयात बताएं कि मैं वाकई मुस्तफ़ाई हूँ। तो फिर हशर के दिन सिर्फ इस नाम से आवाज़ पड़ गई कि फ़लाँ मुस्तफ़ाई आ जाए, तो मुस्तफ़ाई नाम से, इस निस्बत से पुकारा जाना ही हमारी नजात की ज़मानत बन जाएगा। इसलिए कि हम मंसूब हैं हुजूर के नाम से। तुम्हारे साथ बस यही निस्बत ही क्या कम है, तुम्हारे साथ बस यही निस्बत ही क्या कम है, सभी कहते हैं मुझको मुस्तफ़ाई या रसूल अल्लाह। तो इस नाम से अगर पुकारा गया तो ये मेरी और आपकी नजात के लिए काफ़ी होगा। लेकिन ये तभी होगा अगर हमारा तर्ज ज़िंदगी बताए कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हम हुजूर के नौकर हैं। जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसकी फ़िक्र को भी इख्तियार करते हैं और उसके नज़्म से आप जुड़ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करने और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का ये तकाज़ा है कि हम हुजूर के दीन के लिए अपनी खिदमात को पेश करें। इस वक्त हुजूर का दीन हमसे मुतकाज़ी है कि हम अपना आप हुजूर के लिए पेश करें, अपना वक्त पेश करें, अपनी सलाहियतें पेश करें, ज़रूरत पड़े तो अपनी जान पेश करें, अपना माल पेश करें, अपना खून पेश करें, अपनी औलाद पेश करें। तो अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगा दो और इस अंदाज से ज़िंदगी बसर करो कि तुम दूर से पहचाने जाओ कि तुम हुजूर के ग़ुलाम हो। इदारतुल मुस्तफ़ा से जुड़े हुए लोगों को ख़ास तौर पे मैं तलकीन करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगियों को बिल्कुल हुजूर के साथ वाबस्ता कर दें। उनकी पहचान और मार्फत हुजूर का नाम है, तो फिर हुजूर के नाम की लाज रखनी चाहिए और हमारा तर्ज ज़िंदगी और हमारा अंदाज़ मुआशरत और हमारा उठना बैठना हुजूर के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो।